السلام علیکم۔ آج کی جاسوسی کہانی خاموش گواہ۔ شہر کے پرانے قبرستان کی شکستہ حویلی کھڑی تھی، جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی۔ لوگ کہتے کہ وہ حویلی صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک خاموش گواہ ہے، ایسا گواہ جو سب کچھ دیکھتا تھا، سب کچھ سنتا تھا، مگر کبھی بولتا نہیں تھا، اس لیے برسوں سے کوئی سے اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس حویلی کا تاریخ ایک پرانے مقدمے سے جڑا ہوا تھا۔ ایک رات وہاں ایک امیر تاجر اپنے پورے خاندان سمیت قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کبھی پکڑا نہ جا سکا اور مقدمہ فائلوں میں دفن ہو گیا، مگر حویلی وہیں رہی، خاموش تاریخ اور سوالوں سے بھری ہوئی۔ ارسلان ایک نوجوان تحقیقاتی صحافی تھا۔ اسے پرانے حل نہ ہونے والے جرائم میں خاص دلچسپی تھی۔ جب اسے ایک حویلی اور نامکمل مقدمے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو بے نقاب کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ ہر خاموشی کے پیچھے کچھ چیخ چھپی ہوتی ہے۔ ایک ابرآلود شام ارسلان کی گاڑی قبرستان کے پاس آ کر رکی۔ حویلی سامنے کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ دروازہ دھکا دینے پر چرچراتا ہوا کھلا اور گرد غبار ہوا میں پھیل گیا۔ ارسلان نے ٹارچ جلائی، اندر قدم رکھا۔ اندر کی فضا بوجھل تھی، دیواروں پر لٹکے پرانے فانوس ٹوٹ چکے تھے، فرش پر بکھرا شیشہ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس کی اپنی سانس کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ ارسلان کی پرانی ڈائری ملی جو ڈرائنگ روم کے کوئی کونے سے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوراق پر تاریخ درج تھی اور آخری تاریخ قتل کی رات تھی۔ ڈائری میں خوف، بدگمانی اور کسی اپنے کے ہاتھوں دھوکے کے اشارے تھے۔ ارسلان کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ ٹارچ کی روشنی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ سیڑھیاں خالی تھیں مگر ہوا میں ٹھنڈک بڑھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا جیسے ماضی جاگ رہا ہو۔ ارسلان اوپر کی منزل پر جا پہنچا۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کی دیوار پر ہاتھوں کے نشان جیسے بنے ہوئے تھے۔ فرش پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے تھے، اب بھی دکھائی دیتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل ثانیہ پیش آیا تھا۔ اس لمحے ایک عجیب منظر پیش آیا۔ کمرے کی دیوار پر سائے حرکت کرنے لگے، جیسے کوئی منظر دوبارہ چل رہا ہو۔ ارسلان نے دیکھا تاجر، اس کی بیوی، بچے اور پھر ایک جانا پہچانا چہرہ۔ وہ چہرہ تاجر کے قریبی عزیز کا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ راز تھا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ قاتل باہر کا نہیں، اندر کا تھا۔ حویلی نے سب کچھ محفوظ کر رکھا تھا، بغیر ایک لفظ کہے۔ ایک سر جھونکا آیا اور منظر غائب ہو گیا۔ ارسلان خود کو تنہا کمرے میں کھڑا پایا، مگر اب خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ خاموشی بول چکی تھی۔ اگلی صبح ارسلان نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ ڈائری ہاتھ اور نئی گواہیوں کے ساتھ مقدمہ دوبارہ کھولا گیا۔ سچ آخرکار سامنے آ گیا۔ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حویلی آج بھی وہیں کھڑی ہے، آج بھی خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں سکون ہے، کیونکہ اس نے گواہی دے دی تھی، بغیر بولے، بغیر چیخے، مگر پوری سچائی کے ساتھ۔